بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 790۔ جاء الحق وزهق الباطل۔ ہند سندھ میں اسلام، صحابہ، تابعین، طب تابعین، علماء کرام دیوبند، پھر تبلیغی جماعت، علامہ ابن تیمیہ کی دعوتی فکر، علامہ کے شاگردوں کی دعوتی فکر، سلطان محمد تغلق کی اسلام نوازی۔ دارالعلوم دیوبند دین اور اسلام کا حقیقی محافظ ہے۔ دعوت و تبلیغ یہ مضمون طویل ضرور ہے، اسے غور سے سنیں اور پڑھیں۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ برصغیر میں اسلام کی آمد۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ برصغیر میں اسلام کی روشنی خلافت راشدہ ہی میں پہنچ چکی تھی۔ اسی دور میں کئی صحابہ تشریف لا چکے تھے، لیکن باقاعدگی کے ساتھ ایک پوری مہم اور جماعتی شکل میں دعوت اسلام کا کام حضرات تابعین کے دور میں شروع ہوا۔ برصغیر میں طب تابعین کی آمد۔ سن 93 ہجری میں مسلمانوں نے سندھ میں اسلام پھیلایا اور تیسری صدی ہجری تک سندھ اسلام کی برکتوں سے سرفراز رہا۔ 159 ہجری میں خلیفہ مہدی کے حکم سے جو جماعت ہندوستان کی طرف روانہ ہوئی، ان میں حضرت ربیع ابن سعد البصری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، اور یہ تابعی تھے۔ ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے احادیث کے منتشر اوراق کو جمع کیا تھا۔ مؤرخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ان کا انتقال 160 ہجری میں ہوا اور ہندوستان کے کسی جزیرے میں ہوا تھا۔ سیدنا ربیع ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ایک تابعی جن کا نام حبان ابن فضالہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کی تھی۔ انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فتویٰ بھی دریافت کیا تھا کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے جا سکتا ہوں یا نہیں۔ اب ان کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حجاز مقدس واپس گئے یا ہندوستان ہی میں رہ گئے۔ طب تابعین میں سیدنا اسرائیل ابن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تجارتی غرض سے اکثر ہندوستان آتے رہتے تھے۔ ان کا لقب تنزیل ہند تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ وہ اکثر ہندوستان جایا کرتے تھے۔ تغلقی دور میں اسلام کا فروغ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ فائدہ، یعنی ہر بات کا مرجع اللہ کا حکم اور اس کی تدبیر ہی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کائنات میں کوئی پتا بھی نہیں ہلتا۔ چہ جائے کہ کوئی حکمران، فرد و جماعت اللہ کے احکام اور ضابطوں سے انحراف کرے اور اس کی مخلوق پر جبر و استبداد کر کے حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، یہ کسی قدر ممکن نہیں۔ برصغیر میں اسلام کی آمد اور تغلقی دور میں حکومت میں اس کے عروج کا زمانہ۔ سلطان محمد تغلق کی اسلام نوازی۔ فتوحات کا سلسلہ اموی حکومت سے شروع ہوا، چنانچہ خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے دور خلافت میں سن 93 ہجری کے اندر نوجوان مجاہد محمد ابن قاسم ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں بلاد سند فتح ہوا۔ مشہور سیاح ابو القاسم مقدسی نے اپنی مشہور کتاب میں بلاد سندھ کے بارے میں اپنی زیارت کا خلاصہ لکھا ہے۔ یہاں کے اکثر لوگ علم حدیث کے ماہرین ہیں۔ ہاں، بعض قصبے ایسے بھی ہیں جہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے فقہا بھی پائے جاتے ہیں۔ البتہ بلاد سند میں نہ تو کوئی مالکی ہے، نہ کوئی معتزلی ہے، اور نہ ہی حنابلہ کا کوئی عمل دخل ہے۔ یہاں کے لوگ سیدھے راستے اور عمدہ مسلک پر ہے، نیک اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غلو، عصبیت اور فتنے فساد سے بچا کے رکھا ہے۔ دیکھیں کتاب دعوت شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔
دراصل فتوحات کے بعد جب ہم تاریخی اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو اسلامی ہند میں 4 صدی ہجری تک ٹھوس اسلامی کتاب و سنت والے منہج کے علاوہ یہاں کوئی دوسرا منہج ہمیں نہیں ملتا۔ سارے ہندوستانی 14 صدی ہجری تک حقیقی دین اور اس کے منہج پر عمل پیرا تھے۔ 4 صدی کے بعد ایرانی، افغانی، تاتاری اور مغلوں کے ذریعے جب یہاں فتوحات کا زمانہ شروع ہوا تو یہ باہر سے آنے والے اپنے ساتھ بہت سارے خرافات کے علاوہ بدعقیدگی، شرک، بدعات، جاہلانہ افکار اور مشرب بھی لے کر آئے۔ انہوں نے کتاب اور سنت کے چشم صافی کو مقدر بنا کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ مزید شیعوں اور رافضیوں کے آنے کے بعد مزارات، قبوں اور امام باڑوں کا تسلسل شروع ہو گیا۔ علامہ ابن تیمیہ کی دعوتی فکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شاگرد اور داعی اللہ پیدا فرمائے تھے کہ ان کے شاگردوں نے سلطان محمد تغلق کے سامنے دعوت حق پیش کی اور اسلام کے حقیقی شعائر کی طرف رہنمائی کی۔ چنانچہ اس بہادر بادشاہ نے پوری رغبت اور دلچسپی سے اس دعوت کو قبول کیا، ساتھ ہی اس پر عمل بھی کیا۔ عقائد، عبادات، آداب اور معاملات اور معاشرت میں اور نیز دین کے تمام شعبوں میں منہج صحابہ کو لاگو کیا۔ چنانچہ 5 وقتوں کی نماز کی پابندی خود پر اور اپنے رعایا میں واجب قرار دیا کہ اگر کوئی بھی نماز ترک کرے تو اسے سخت سزا دی جائے۔ اس بارے میں تفصیلی جانکاری کے لیے ملاحظہ ہو کتاب دعوت شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ بعد ازاں 4 صدی ہجری کے بعد 5ویں، 6 اور 7ویں ہجری تک برصغیر یعنی قدیم ہندوستان شرک، بدعات، خرافات اور جاہلانہ رسومات، تعزیوں، امام باڑوں اور مزاروں کا مرکز بن چکا تھا۔ اسی تاریک دور میں جبکہ ہندوستان کے اندر تغلقی حکومت قائم تھی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بہت سارے شاگرد مصر اور شام سے تشریف لائے تھے اور تغلقی بادشاہوں کے سامنے شیخ الاسلام کی دعوت و توحید پیش کی گئی۔ بالخصوص محمد تغلق کے سامنے جب شیخ الاسلام کی دعوت پیش کی گئی تو اس نے اس دعوت کو من وعن قبول کر لیا اور ہندوستان سے تمام بدعات اور خرافات اور مشرکانہ رسم و رواج کو ختم کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ اسی منہج صحابہ پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ نے اور بہت سارے نقلی مزارات کو توڑ دیا اور وہاں کے مجاوروں اور سجادہ نشینوں کو مسجدوں میں امامت اور اذان اور صفائی کے کام میں لگا دیا۔ لیکن متعصب تاریخ نے اس موحد بادشاہ کے ساتھ بہت ہی بے انصافی سے کام لیا اور اس کے مثبت پہلوؤں کو بیان نہیں کیا۔ آئیے حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے۔ علامہ عبدالعزیز اردبیلی یہ شیخ الاسلام کے شاگرد رشید تھے۔ اکبر شاہ نجیب آبادی نے مرات الحقائق میں، شیخ محمد اکرام نے آب کوثر میں اور استاد محمد اسماعیل ندوی نے تاریخ الصلاۃ بین الہند والبلاد العربیہ میں ان کا نام ان شاگردوں میں سرفہرست ذکر کیا جنہوں نے محمد تغلق کے دربار میں آ کر دعوت پیش کی تھی اور بادشاہ متاثر بھی ہوا تھا اور اس دعوت حق کو قبول کیا تھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ شیخ علیم الدین، شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے پوتے، آپ کا بھی ذکر شیخ محمد اکرام نے اور اکبر نجیب آبادی نے بھی کیا ہے اور اس بات کی صراحت کی ہے کہ آپ علامہ ابن تیمیہ کے جید تلامذہ میں سے تھے اور ان نمایاں شخصیات میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے جنہوں نے محمد تغلق کو بدعات اور خرافات اور منکرات کے مٹانے کا مشورہ دیا تھا۔ اکبر نجیب آبادی نے کہا آپ حنفی تھے، مصر میں قضاء کے عہدے پر فائز تھے، آپ کو معزول کر دیا گیا محض اس وجہ سے کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ کی حمایت کی تھی۔ چنانچہ آپ سن 708 ہجری میں سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ 400 حدیث کی کتابیں بھی لائے۔ یہ فن حدیث میں ایک عظیم خزانہ تھا جو ابن تیمیہ کے شاگردوں کے ذریعے ہندوستان کو ملا، جس پر جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ اسی حکومت کے بعد تغلقی حکومت آئی۔ شیخ شمس الدین کہا کرتے تھے قدیم ہندوستان کی تقدیر بدلنے اور اس میں اسلامی رواداری لانے والے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نہیں تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ سے جتنی محبت ہے اتنی کسی عالم سے نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگردوں کا تذکرہ سید سلیمان ندوی
خلیق احمد نظامی نے بھی کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے شاگردوں کی کوششوں اور محنتوں کا برصغیر کی حکومت اور سماج میں کتنا اثر اور دخل تھا۔ اس کا تذکرہ ابن کثیر اور ابن حجر عسقلانی نے بھی کیا ہے۔ سلطان محمد تغلق تنفیذ شریعت میں اتنا سخت تھا کہ مظلوموں کی فریاد سننے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرتا تھا، بالخصوص نماز کی ادائیگی باجماعت اور اس کی پابندی میں بہت سخت تھا، ترک نماز پر سخت سزائیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ 9 تارکین نے صلات کو تعزیراً قتل کا حکم دے دیا۔ ان میں ایک گلوکار بھی تھا، وہ سرکاری اہلکاروں کو بازاروں میں بھیجتا، اگر جماعت کے وقت کوئی بازار میں ملتا تو اسے سزا دی جاتی۔ اس نے لوگوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وضو، نماز اور اسلام کے فرائض اور واجبات کا سیکھنا ہر شخص پر ضروری ہے۔ لوگوں سے ان واجبات کے بارے میں باقاعدہ سوال کیے جاتے، اگر کوئی جواب نہیں دے پاتا تو اسے سزا دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سب لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ قاضی مملکت کے بغل میں اپنے بھائی کو بٹھایا کرتا تھا تاکہ قاضی کسی کے ساتھ انصاف کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھائے یا مداہنت سے کام نہ لے۔ اس نے مملکت سے ٹیکس کا خاتمہ کر دیا تھا، صرف زکوٰۃ اور تجارتی عشر لیتا تھا۔ ہر پیر اور جمعرات کو خود لوگوں کا فیصلہ دیکھنے کے لیے بیٹھتا تھا، کوئی بھی اس کے سامنے اپنی مظلومیت بتانے آ سکتا تھا۔ شہر کے چاروں داخلی دروازوں پر ایسے لوگوں کو بٹھا رکھا تھا کہ وہ لوگوں کی شکایتیں سن کر اکٹھا کرے۔ عشاء کے بعد ان ساری شکایتوں کو پڑھتا اور سنتا تھا، اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ اس نے کسی کی شکایت سننے یا اسے رفع کرنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی ہے تو اسے سزا دیتا۔ اس زمانے میں درویشوں کا بڑا زور تھا، ہر بادشاہ ان سے عقیدت کرتا تھا، لیکن اس نے درویشوں کا زور ختم کر دیا۔ بہتوں کو تو اس نے اپنے نجی کاموں میں لگا لیا تھا اور مختلف درویشوں کو مختلف بہانوں سے اپنی سلطنت سے باہر بھیج دیا۔ اس کے تشدد کا اثر یہ ہوا کہ دہلی پر عرصے دراز تک درویشوں اور مجاوروں کا اثر نہ رہا۔ اسی لیے بڑے بڑے پیر پرستوں، بدعتیوں اور تاریخ نویسوں نے سلطان محمد تغلق پر بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں اور اس کے تعلق سے ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں جن سے اس کے عقیدے اور ایمان میں شک ہونے لگتا ہے۔ لیکن جو ایک بات قابل غور ہے وہ یہ کہ اس نے علماء کی ہمیشہ قدر کی، دینی واجبات کی ادائیگی میں سختی کی، بلکہ خود حافظ قرآن تھا، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا تھا۔ مسعود عالم ندوی نے محمد تغلق پر ہر 2 طرح کی باتوں کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حقیقت جو بھی ہو، یہ بادشاہ پچھلے تمام جابر بادشاہوں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ اس نے ان سارے رسم و رواج کا خاتمہ کر دیا جو اسلام کے مخالف تھے، اور حقیقی اسلامی شعائر کو اس نے دوبارہ زندہ کیا۔ ہندوستان کے مشہور مورخ ڈاکٹر تارا چند نے لکھا، وہ اپنے مذہب کی پوری پیروی کرتا تھا اور اس کی خانگی زندگی بے عیب تھی، وہ متعصب ہرگز نہ تھا، تنگ نظر علماء کی رائے کو بہت اہمیت نہ دیتا تھا، اور ہندوؤں کے ساتھ اس نے رواداری کا سلوک کیا۔ اس نے ان کی معاشرتی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور رسم ستی کو موقوف کرنا چاہا۔ ایک ہندو کو اس نے سندھ کا گورنر مقرر کیا اور دوسروں کو بڑے بڑے عہدے دیے۔ ابن بطوطہ نے محمد تغلق کے بارے میں بالکل انصاف سے کام نہیں لیا، یہ بیان کر کے کہ یہ ناحق خون بہاتا تھا۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے اپنی کتاب حیات محمد تغلق کے اندر اس پر رد کیا۔ سلطان محمد تغلق کا نیک خلف فیروز شاہ تغلق۔ فیروز شاہ تغلق اپنے چچا محمد تغلق کے بعد تخت شاہی پر بیٹھا تو رعایا نے اسے محمد تغلق سے کم نیک، صالح اور بہتر نہیں پایا، چنانچہ یہ بھی رعایا کا بڑا خیال کرتا تھا، دینی امور کی انجام دہی میں اپنے چچا سے کچھ کم نہ تھا، بلکہ سیاست اور حکومتی اصلاح میں کہیں زیادہ ترقی پر تھا۔ اس نے خود اپنی سوانح لکھی ہے، فتوحات فیروز شاہی کے نام سے، جسے پڑھ کر اس کے اعمال جلیلہ اور کارہائے نمایاں کا پتہ چلتا ہے، کہیں بھی کسی کے خلاف کوئی ظلم نہیں ملے گا۔ مسعود عالم ندوی نے اپنی کتاب میں بڑے اختصار سے اس کا جائزہ لیا اور خلاصہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ملک اور قوم کو عقیدہ، دین، معیشت، اقتصاد اور سیاست اور فرما روائی میں جن اصلاحات کی ضرورت تھی سب کو اس نے پورا کیا، سوائے بعض غلطیوں کے، اور کون ہے جو غلطیوں سے پاک ہو سوائے ذات باری تعالیٰ کی۔ تغلقی حکومت کے بعد لودھی اور مغل حکومت آنے کے بعد پھر سارے خرافات اور بدعات
اور بدعقیدگی اور الحاد واپس آ گئی، جس کے ختم کرنے میں مجدد الف ثانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا بڑا رول رہا۔ دارالعلوم دیوبند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ صحرا اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام اور مفتیان عظام کے سروں پر رکھا۔ انہوں نے دنیا بھر کے ہر پرانے اور تازہ دینی مسائل کو بخوبی نبھایا اور معترضین کے معقول جواب دیا، اور دارالعلوم دیوبند نے اپنے فرزندان کو دنیا کے چپے چپے میں پھیلا رکھا کہ یہ قاسمین اور نداوی اور مظاہرین تو واقعتاً دین اور اسلام کے حقیقی رکھوالے اور مدافعت کرنے والے ہیں۔ اختلافات بندوں کے عمل اور فہم میں ہوا کرتے ہیں، مدارس دینیہ اختلافات سے ہمیشہ پاک اور صاف رہتے ہیں، وہاں قال اللہ اور قال رسول کی حفاظت کا اہتمام ہوا کرتا ہے۔ اصل دعوت تو وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دی ہے، اور علامہ ابن تیمیہ ان کے شاگردوں نے کوشش کی ہے۔ اللہ کرے ہمارے مدارس دینیہ سے بھی علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جیسے جیالے پیدا ہوں اور ساری اسلامی سلطنتوں کو بدل ڈالیں۔ تبلیغی جماعت دارالعلوم دیوبند نے جب اپنے 60 سال پورے کر لیے تو اسی خانوادے سے حضرت الیاس صاحب کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت کی نقل و حرکت شروع ہوئی، اور جماعت تبلیغ کی خوبی یہ رہی کہ یہ عوامی تحریک کی شکل میں اٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے علماء کرام بھی اس میں حصہ لیتے رہے، اور 100 سال کے اندر ساری دنیا کو اپنے دائرے میں لے لیا۔ تفصیل آئندہ قسط میں انشاءاللہ اللہ ہمیں قبول فرمائیں اور انسانوں کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔